السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت کے آغاز میں سب سے پہلے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل پیش ہوئے اور جو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو عدالت سے یہ استدعا کی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے اندر جو مختلف فریقین ہیں، جن میں شہزاد اکبر ہے، فروغ نسیم ہیں، اور جو مختلف فریقین ہیں ان کی جانب سے حالیہ کچھ درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں جن کا جواب جمع کروانا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ جواب جمع کروا سکتے ہیں، اور ریٹن یہ اجازت دی گئی۔ اس کے بعد باقاعدہ اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وکیل فروغ نسیم نے عدالت کے سامنے یہ موقف اپنایا کہ جو جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے یا اعلیٰ عدلیہ کے، ان کے جو وقار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اوپر اگر کوئی بھی الزام لگے تو اس کے حوالے سے وہ اس کا جواب دیں۔ وکیل فروغ نسیم کا بنیادی طور پر نقطہ یہ تھا کہ کسی بھی جج کے اوپر اگر کوئی بھی الزام لگتا ہے وہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں جو مختلف مثالیں عدالت کے اندر پیش کی، اس کے اندر ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے الیکشن کمیشن کے اندر یا مختلف جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 62(1)(f) لگتا ہے، ان کے اوپر بھی یہ قانون ہوتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہوتی ہے یا ان کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں، ان کے اثاثوں کے حوالے سے اگر کوئی الزامات لگیں تو وہ اس کے جوابات فراہم کرتے ہیں، اور جو جواب فراہم نہیں کرتا ان کے اوپر ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ فروغ نسیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ میں ایک جبرالٹر کے جو چیف جسٹس تھے، ان کی اہلیہ کی جانب سے صرف ایک بار کوئی خط لکھا گیا جو کہ توہین آمیز تھا، اور اس حوالے سے بھی جج کے جب باقاعدہ تحقیقات شروع کی گئیں تو وہ تحقیقات کے دوران ہی جبرالٹر کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان تمام دلائل کا جو مقصد تھا فروغ نسیم کا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 209 میں اگرچہ جج کے حوالے سے کوئی اس طرح کوڈ آف کنڈکٹ بالکل واضح نہیں ہے، لیکن کسی بھی جج کا ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی کا بھی اپنے یا اپنی اہلیہ کے نام جو جائیداد ہے اس کو ظاہر نہ کرنا وہ قابل سزا جرم ہے، اور اس جج جو ہے وہ بھی سروس آف پاکستان میں آتے ہیں، جو قواعد جو دوسروں پر لاگو ہوتے ہیں وہ جج پر بھی لاگو ہونے چاہیے۔ جی کہ سماعت جب جاری تھی، فروغ نسیم نے موقف اپنایا کہ جوڈیشل کونسل کی جانب سے جب شوکاز نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جوڈیشل کونسل میں اعلیٰ عدلیہ کے ہی 5 ججز شامل ہوتے ہیں، اس لیے اس نوٹس کو کسی بھی فورم کے اوپر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا ساتھ ان کی جانب سے موقف یہ اپنایا، یہ مثال دی گئی کہ الیکشن کمیشن میں نقائص پر مبنی اگر کوئی درخواست دے بھی جائے تو اس درخواست پر بھی کارروائی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ممبران کو نااہل کر سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ جسٹس مقبول باقر نے فروغ نسیم کے دلائل کے اوپر ان سے سوال کیا کہ یہ بتا دیں کہ کونسل کے اندر جج کے خلاف ان کی ذرائع آمدن کے حوالے سے کیا ثبوت تھا، تو جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ 2008-9 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جو جائیداد کے اثاثے وہ ڈکلیئر تو کیے، لیکن اس میں یہ جو لندن پراپرٹیز تھیں ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ کسی بھی فورم پر یہ بات ثابت کرنا ہوتی ہے کہ اہلیہ کی جانب سے جو جائیداد خریدی گئی ہے اس کے لیے جو پیسے خرچ کیے گئے ہیں وہ باقاعدہ ان کا تعلق جج صاحب سے ہے۔ جب تک یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی جج صاحب سے استفسار براہ راست نہیں کیا جا سکتا، جس پر وکیل فروغ نسیم نے براہ راست جواب تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، 15 سال سے ہمارا یہ احترام کا رشتہ ہے، جس کا جواب جسٹس مقبول باقر نے بھی بڑے تدبر کے ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ احترام کا رشتہ بالکل برقرار رہے گا، لیکن سب لوگ جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے کیس کے اندر بہت سارے ریلیونٹ سوال تھے، اور وہ اس پروسیڈنگ کے اندر فروغ نسیم سے تھوڑے سے ناراض نالاں بھی نظر آتے ہیں، اس حوالے سے کہ فروغ نسیم ان کے سوالات کے یا جو ججز کی جانب سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں ان کے براہ راست جوابات نہیں دیتے، بلکہ ان کی تعریف کر کے ان کو ٹال دیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے، اس کو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ جب فروغ نسیم کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ جج صاحب کے لیے جواب دینا ضروری ہے، چاہے اثاثے ان کی اہلیہ کے ہوں یا بچوں کے ہوں، لیکن جواب جج صاحب دیں گے کیونکہ یہ پروسیڈنگ ہے، ڈسپلنری پروسیڈنگ ہے ان کے خلاف، تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اہلیہ کے اثاثے اگر آمدن سے زائد ہیں تو اس کا تعین کس فورم پر کیا جائے گا۔ ان کے اس سوال کا مقصد یہ تھا
کہ اگر جو اہلیہ کے اثاثے اور آمدن کے حوالے سے جو تعین کیا جائے گا وہ تو صرف ٹیکس اتھارٹیز کر سکتی ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل تو اس حوالے سے کوئی کسی بھی قسم کا ڈیکلریشن یا فیصلہ نہیں دے سکتی. تو اس لیے ٹیکس اتھارٹی جو ہے اس فورم پر جانا چاہیے. جسٹس منیب اختر جو تھے انہوں نے بھی یہی سوال رکھا کہ ریفرنس میں جو ہے منی لانڈرنگ اور فارن ایکسچینج کی منتقلی کی تو بات کی گئی ہے لیکن اس حوالے سے کوئی بھی براہ راست ثبوت نہیں دیا گیا. جسٹس امرتا بندیال نے بھی اس موقع پر اہم ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ صدارتی ریفرنس کے الزامات کا جائزہ جوڈیشل کونسل نے ضرور لینا ہے, یہ بات تسلیم شدہ ہے, لیکن ایسا کون سا ریکارڈ ہے جس سے اہلیہ کے اثاثے جو ہیں وہ آمدن سے زائد ثابت ہو جائیں, اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو الزام ہے اس ریفرنس کے اندر وہ یہ ہے کہ لندن کی جائیدادیں جو خریدی گئی ہیں اس کے لیے منی ٹریل نہیں دی جا رہی, منی ٹریل نہیں دی گئی. جسٹس امرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل 10A جو کہ فیئر ٹرائل سے متعلق ہے اس حوالے سے بھی عدالت کو آپ نے مطمئن کرنا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی ان کے سوالات بھی اس کیس کے دوران اٹھتے رہے. انہوں نے کہا کہ اگر تسلیم کر لیں تو کیا پھر جو ججز کی جو ٹیکس کا میٹرز ہیں اس کے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ججز کے احتساب کا فورم ہے, کیا وہ ججز کے ٹیکس کے حوالے سے فیصلے کریں گی؟ جس پر جسٹس مقبول باقر نے بھی جو ایک سوال جو اس کیس کے دوران اٹھتا رہا وہ ہے ٹیکس کے سیکشن 116 کی خلاف ورزی کا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹیکس کے سیکشن 116 کی خلاف ورزی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ تو ٹیکس قانون کے آپ ماہر بھی ہیں, آپ عدالت کو یہ بتائیں کہ کس سیکشن کے تحت ان کے خلاف اگر یہ ٹیکس کے پراپرٹی نہیں بتائی گئی تو یہ اگر معاملہ کسی فورم پہ فیصلہ ہونا ہے وہ فورم کون سا ہوگا. جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ جو 116 کا جو معاملہ ہے یا ٹیکس کی جو کلیئرنس کا معاملہ ہے وہ صرف اور صرف ریفرنس کا ایک نقطہ ہے, پورے کا پورا ریفرنس اس کے اوپر نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو FBR جو ہے وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی اہلیہ سے اس بات کے حوالے سے استفسار کر لے کہ کیا جو آپ نے جائیداد ڈکلیئر نہیں کی اس کے حوالے سے آپ کی آمدن کیا تھی, آپ نے یہ پیسے کس طرح کمائے. اور ساتھ ساتھ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی سب سے اہم سوال اٹھایا کہ یہ بھی بتا دیں کہ اگر کسی بھی جج کی جو اہلیہ ہے وہ اپنے اثاثے اپنے شوہر کو نہیں بتاتی تو کیا جو جج صاحب ہیں وہ جا کے FBR سے اپنی اہلیہ کے اثاثوں کی جو ڈکلیئرڈ ہیں وہ اس کی نقول حاصل کر سکتے ہیں. تو اس پر فروغ نسیم نے خاموشی اختیار کی. ان کا جی اس کے حوالے سے مجھے متعلقہ قوانین کو دیکھنا ہوگا, مجھے ان قوانین کا جائزہ لینے کے بعد ہی میں کسی بھی قسم کا جواب دے سکتا ہوں. تاہم فروغ نسیم نے یہ کہا کہ اپنے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ اس مقدمے میں ایک اسی طرز کا ایک مقدمہ جو ہے بھارت میں بھی چلا, لیکن بھارت میں بھی جج کے خلاف جب کارروائی کا آغاز کر دیا گیا تو انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا. جس پر جسٹس مقبول باقر نے کہا کہ بھارت میں جو جج کے خلاف کارروائی کے لیے جو مواد پیش کیا گیا وہ مکمل تھا, اس میں شواہد تھے. جسٹس منصور علی شاہ نے اس کیس کے اختتام کے حوالے سے کیس کے اختتام پر یہ سوال کیا کہ یہ بتایا جائے کہ جو اگر جج کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ثابت نہیں ہوتی یا ریفرنس خارج کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ حکومت تک بھی جائیں گے. جس پر فروغ نسیم نے بھی آگے سے عدالت کو جو ہے وہ جواب دیا اور انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ اگر اس کے جو بالکل اس کے اثرات ہونے چاہیے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ جائیدادیں جو ہیں وہ تو بالکل جج صاحب کی اور ان کی اہلیہ کی ہیں, لیکن جو ٹرائل ہے وہ صدر اور وزیر اعظم کا ہو رہا ہے اور حکومت کے ٹہرے میں کھڑی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اور اہم سوال کیس کی سماعت کے دوران اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ممکن ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس ریفرنس کو لے کر جج صاحب کے خلاف ایسی مہم چل جائے کہ کل کو آپ یہ موقف اپنا لیں کہ جج صاحب جو ہیں وہ بدنام ہو چکے ہیں اور انہیں اب اس عہدے پر نہیں رہنا چاہیے. تو جس پر وکیل فروغ نسیم نے یہ کہا کہ جو اگر کوئی بھی جھوٹی مہم چلے گی تو وہ یقیناً خود بخود ختم ہو جائے گی, لیکن یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ جج صاحب نے اپنی پراپرٹیز کے حوالے سے عدالت کو مطمئن نہیں کیا. اس کیس میں فروغ نسیم کے دلائل جاری تھے تو عدالت نے کیونکہ وقت ختم ہو چکا تھا تو اس کیس کی جو مزید سماعت ہے اسے کل تک ملتوی کر دیا ہے. اور ساتھ ہی عدالت نے ملتوی کرتے ہوئے فروغ نسیم سے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ کو مزید کتنے دن چاہیے ہوں گے اس کیس کو مکمل کرنے کے لیے. تو فروغ نسیم نے کہا کہ 2 دن جو ہیں یا اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ 2 یا 3 دنوں کے اندر وہ اپنے آئندہ جو دلائل ہیں انہیں مکمل کر لیں گے. اب اس کیس کی مزید سماعت کل ہوگی.